أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین محترم، پیارے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، اللہ رب العالمین دی ہر قسم دی حمد ثنا پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد یہ رمضان شریف دا پیارا بابرکت مہینہ ہم میں سے گزر رہا ہے، اور رمضان شریف کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ پہلا عشرہ میں اللہ پاک اپنی رحمتیں لٹاتا رہا، اس کے بعد دوسرا عشرہ رمضان شریف کا، جس کے بارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، بخشش والا۔ یہ عشرہ گزر رہا ہے، اس لیے کثرت سے ہمیں بخشش مانگنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ مہینہ، اور رمضان شریف کی ہر گھڑی، ہر لمحہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک بھی ہے رمضان شریف کے مہینے میں، سبحان اللہ، جمعۃ المبارک، اور 17 رمضان شریف، 17 رمضان شریف اور اپریل کی 30 تاریخ سن 2021 ہے۔ تو رمضان شریف کے فضائل کے بارے میں کچھ بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ کریم انہوں حق قائم دی، جو کچھ میں جو بھی بیان کروں مجھے بھی اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم توجہ فرمائیے، اللہ اکبر کبیرہ، عز و جل، ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے، ماہ رمضان کا کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 4۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کے کل کتنے نام ہیں؟ 4۔ کل 4 نام ہے۔ نمبر 1 ماہ رمضان شریف، ماہ نمبر 2 ماہ صبر، ماہ صبر یعنی صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ۔ تو صبر کی جزا کیا ہوتی ہے؟ جنت۔ اور نمبر 3 ماہ مؤاسات، ماہ یعنی بھلائی والا مہینہ۔ نمبر 4 ماہ وسعت رزق، ماہ وسعت، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مؤاسات، اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے، روزہ
جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماہ صبر۔ اس کی جزا کیا ہے؟ اس کا ثواب جو روزہ رکھتا ہے رمضان شریف کا، خود رب العالمین کو پا لیتا ہے۔ اس کی جزا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ بے حساب بے انتہا اس کا ثواب ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب جتنا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا۔ مواسات کا معنی کیا ہے؟ بھلائی کرنا۔ چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ ذرا غور کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، سب مسلمانوں کے ساتھ۔ پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ کوئی پریشان، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی کسی کے مطلب کوئی غریب کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے، تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے غریبوں رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان کو اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ اس لیے اسے مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی، رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے، غریب بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ رمضان شریف میں اللہ پاک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ چھم رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو رمضان حاصل کرتے ہیں، جن کی زندگی میں رمضان شریف آتا ہے، پھر اس کے روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، تو ان پر اللہ کا کتنا کرم ہوگا، ایک ایک نیکی 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض جو ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، یہ آ کر رحمتیں، رمضان شریف آ کر خود رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے، اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے، یہ یعنی رمضان شریف بارش۔ رمضان شریف، یہ رمضان بزرگ مہینہ، تے رب سچے فرمایا، یہ رمضان بزرگ مہینہ، تے رب سچے فرمایا، تے باقی سب مہینیاں تائیں تے عالی رتبہ پایا، جے کو ذکر دعا عبادت کردہ اس دے تائیں، 70 حصے اجر دیندہ اس کو مالک بہرو بردار۔ ہر مہینے میں خاص طریقے اور طریقوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص طریقوں میں حج اور محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن ہر وقت عبادت ہی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا عبادت، روزہ رکھ کر بندہ سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی، جب افطار کرتا افطار کرنا بھی، پھر تراویح کا انتظار کرنا یہ بھی، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سو جانا وہ بھی۔
یعنی 24 گھنٹے میں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایسا پیارا مبارک مہینہ مسلمان جس کی زندگی میں اس کو عطا فرمایا ہو، پھر بھی وہ محروم رہے، غفلت کرے، کبھی باجماعت نماز چھوڑ دے، کبھی نماز تراویح چھوڑ دے، کبھی ایک روزہ چھوڑ دے، یا کئی ایسے بھی بد نصیب دنیا میں ہیں کہ ایک روزہ بھی رکھنا نصیب نہیں، ایسے بھی بد نصیب ہیں۔ تو وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور فیوز و برکات کما حقہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو رمضان شریف کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز جل کی شان نظر آتی ہے، نہیں سمجھائی؟ اللہ کی شانیں نظر آتی ہیں، سبحان اللہ۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے، نیک لوگوں کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے اللہ کریم 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ کتنا سستا سودا ہے، پھر بھی ہم منافع حاصل نہ کریں، نیکیاں نہ کریں، سستیاں غفلتاں کریں تو پھر بد نصیبی ہے کہ نہیں؟ جو خوش نصیب رمضان شریف مرتا ہے اسے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ قبر کی پہلی منزل، پہلا امتحان علماء فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں نہیں ہوتا جو رمضان شریف مر جائے۔ مسلمان رمضان شریف مرتے ہیں، مرنا تو ہر ایک نے وہ اپنے ٹائم پر، مگر جو رمضان تھے کتنے وہ خوش نصیب ہوئے نا، وہ جنتی ہوئے نا۔ اللہ کریم دعا کیا کرو، اللہ کریم ہمیں موت دے یا مدینے میں دے، چاہے بھی موت دے جمعۃ المبارک والے دن دے، ملک الموت آئے، مولا کریم کلمہ نصیب فرمائے، کفر و شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے، مسلمان کر کے مارے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا جو کلمہ پڑھ کر مرتا ہے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے صدقہ ہمیں شب قدر جیسی عظیم رات بھی عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں 12 نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا، قرآن مجید رمضان شریف میں آئے۔ ارشاد باری تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناه فی لیلۃ القدر، ترجمہ کنز الایمان۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے اسے، یعنی قرآن کریم رمضان شریف میں نازل کیا۔ رمضان شریف میں شب قدر کی رات اللہ پاک نے قرآن مکمل فرمایا۔ تو دونوں آیتوں ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان شریف میں ہی ہے، وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، سورہ قدر میں 3 بار، جس سے 27 حاصل ہوئے، تو معلوم ہوا کہ 27ویں شب ہے، 27ویں شب شب قدر کی رات ہے، 27ویں شب شب قدر کی رات۔ ویسے طاق راتوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا طاق راتوں میں آخری عشرہ میں نہ کوئی نہ کوئی شب قدر آئے گی۔ زیادہ تر بزرگان دین اس طرف کہے ہیں کہ 27ویں رات جو ہوتی ہے نا رمضان شریف کی، 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری عظمت والی رات شب قدر ہے۔ رمضان شریف میں دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اور اس کے دروازے، جنت کے دروازے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں میں نیکیوں کی زیادتی، گناہوں کی کمی ہوتی ہے، گناہوں کی۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں، شیطان جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں نا۔ پھر جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ہمزاد کے بکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی
سحر و افطار کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ قیامت والے دن رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ قیامت والے دن رمضان اور قرآن روزہ داروں کی شفاعت کریں گے۔ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، تیری رضا کے لیے روکا تھا۔ اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اس رات میں تلاوت اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی تو اس کی شفاعت سے روزہ داروں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کبھی مبارک ایسے مہینے عطا فرماتا ہے ہماری بخشش کے لیے، کبھی اور مبارک مہینوں میں ایسی رات عظمت والی، ایک رات عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی حد سے بڑھ کر سخاوت کرتے۔ رب عز و جل بھی رمضان شریف میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 11 کو قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا صراحتاً نام نہیں ہے قرآن پاک میں، نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ کرام میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں صراحتاً لیا گیا، جسے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں افطار سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کے وقت سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل، اس مہینے میں چھم اللہ پاک کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہے نا، پھر بھی رحمتوں میں حصہ کوئی نہ لیتے وہ بد نصیب ہے۔ نمبر 13 رمضان شریف میں 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ تو را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، محبت اللہ کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو رمضان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے رمضان شریف۔ دعا سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان شریف میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہے، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف۔ شب قدر میں عبادات جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے، جو 5 عبادات کرے انہوں 5 انعام ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاج دار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے قرین ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر وہ بڑی خوبصورت، حسین اور جمیل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جنت کی حوریں وہ جب ہاتھ چلتی ہے نا، وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے۔ وہ خود دعا کرتی مولا ہمیں ان کی بیویاں بنا دے، روزہ داروں کی۔ خود جنت کی حوریں دعائیں کرتی مولا کریم جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں نا ہمیں مولا ان کی بیویاں بنا دے، ان کو ہمارا شوہر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو جنت کی حوریں پتہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، کتنی حسین جمیل، ایک گیسو یا چند بال اگر وہ لٹکا دیں حوریں جنت کی تو ان کی روشنی قیامت تک، وہ سورج کی روشنی ان کو اس کے سامنے ختم ہو جائے اور قیامت تک اس کی روشنی جاری و ساری رہے، قیامت تک روشنی ختم نہ ہوئے اور نہ خوشبو ختم ہوئے، اتنی حسین اور جمیل وہ ہو رہی تھی۔ خود دعائیں کرتی مولا کریم جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، مولا کریم ان لوگوں کو ہمارا شوہر بنا دے۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ حدیث پاک کے اس حصے میں فرماتے ہیں کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس کے تحت معراج جلد نمبر 3 صفحہ 142 تا 143 پر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود کتنی پیاری ہے، جنت تو پہلے ہی بڑی سجی ہوئی ہے، کتنی سونی رب نے جنت، وہ تو ہم جائیں گے، دعا کیا کرو اللہ کریم مولا کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، ہماری بخشی فرما، ہر وقت دعائیں کیا کرو۔ جنت طلب کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ اللہ کریم نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت بہت بڑی ہے، جو 7 آسمانہ 7 زمینہ کے برابر ہے، جو بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک نے جنت اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، اپنے محبوب کے، جس طرح کے شاعر کہتا ہے، میرے مولا نے بہشت بنایا حضور کے غلاموں کے لیے، میرے مولا نے بہشت بنایا حضور کے غلاموں کے واسطے، لکھاں حوراں دے نال سجایا حضور دے غلام واسطے، لکھاں حوراں دے نال سجایا حضور دے غلام واسطے۔ سبحان اللہ، جنت بنائی رب العالمین نے اپنے محبوب دے، میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی میں نے دیکھا معراج کی رات، دوزخ جیسی بری کوئی چیز نہیں مگر جنت جیسی عمدہ اچھی چیز کوئی نہیں میں نے دیکھی۔ جنت بہت پیاری ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے حضور کے غلاموں کے لیے جنت بنائی۔ جنت پہلے بھی سجی ہوئی ہے، پورا سال فرشتے سجاتے رہتے ہیں، رمضان شریف کے لیے تو وہ کتنی پیاری سجاتے ہوں گے، سبحان اللہ، تو وہ پہلے بھی سجی ہوئی ہے، تو پورا سال فرشتے اللہ کے ملائکہ سجاتے رہتے ہیں، تو کتنی پیاری وہ سجاتے ہوں گے۔ دعا کیا کرو اللہ کریم مولا کریم ہمیں ہماری بخشی فرما، ہمیں جنت میں داخل فرمائی، بلکہ بے حساب ہم حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مولا اپنے فضل و کرم سے بے حساب ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل، یہ دعا کیا کرو۔ اللہ اکبر، وہ جنت کی حوریں دعائیں کرتی ہیں، پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ حدیث پاک کے اس حصے میں فرماتے ہیں کہ جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود بڑی پیاری سجی ہے، پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم گمان سے ورا ہے، ہمارے وہم گمان میں نہیں آ سکتی، وہ جب جائیں گے دعا کرو پھر ہی پتہ چلے گا۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے، روشنی کرتے ہیں، اور ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ رمضان شریف کی خوشی میں مسجد سجونا بہت اچھا کام ہے۔ الحمدللہ عز و جل، جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے، بے حساب۔ اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، الحمدللہ عز و جل۔ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی مدنی تحریک ہے، اسے ہر دم وابستہ رہیے، ہر دم۔ دعوت اسلامی والوں پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔
ایک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مفت درس نظامی کروانے کے لیے الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام متعدد جامعات بنام جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے تقریباً 160 طلبہ کرام نے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز وجل میں سفر اختیار کیا۔ ابتداءً مدنی قافلہ کورس کروانے کی ترکیب بنی۔ ان میں سے تقریباً 77 طلبہ کرام نے عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کر دیا۔ اس عظیم قربانی پر حوصلہ افزائی کی بڑی زبردست صورت بنی وہ یہ کہ خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، مدینے کے نہیں بلکہ دونوں جہاں کے تاجدار، بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ایک عاشق رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جس نے اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دیا ہے، میں نے ان کو جنت کے اندر اپنے ساتھ رکھوں گا، میں ان کو جنت کے اندر اپنے سبحان اللہ۔ خواب دیکھنے والے عاشق رسول کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش 100 کروڑ کاش مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا جاتا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے دل کی بات جان لی، فرمایا اگر تم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عمر بھر کے لیے پیش کر دو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوش نصیب عاشقان رسول کو بشارت عظمیٰ مبارک ہو۔ اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کبھی امید ہے کہ جن بختوروں کے لیے یہ مدنی خواب دیکھا گیا انشاءاللہ عز و جل ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے، خوش ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، رک جا، کوئی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اس کو میں بخش دوں، اس کی طلب پوری ہے، کوئی طلبگار کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، اس کی توبہ ہے، کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس مقام سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عدل کرے تھر تھر کمبل اچیاں شان والے تے فضل کرے تے بخشے جاسن میں جے گناہ والے رحمت دا دریا میرے مولا ہر دم وگدا تیرا۔ اس طرح دعا منگیا کرو کیونکہ اللہ دی رحمت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رمضان شریف میں سبحان اللہ ہر رمضان شریف کی گھڑی، ہر رمضان کی آن، ہر لمحہ چھما چھم اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو ہر وقت اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم، بڑا کریم، اس کا رحمت بڑی ہی ہر
اس کی رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت ہر شے سے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ رحمت دا دریا میرے مولا ہر دم وگدا تیرا، جی کو قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، فضل تیرے تے آس کریماں، اور غرور نہ کوئی، صدقہ پڑے پاک نبی دا تے بخش جو خطا ہوئی۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت برے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، اللہ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے، ہماری تمنا ہے فرمائیے آقا، تمنا فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تمنا ہے آقا، ہماری تمنا ہے کہ روز محشر آپ فرمائیے ہم گناہ گاروں کو کہ یہ تیری رہائی کی چٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان شریف کی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ پاک نظر فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی عذاب، پھر ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جب 29ویں رات ہوتی تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، اس مزدور کا، سبحان اللہ، جو روزے رکھتا رہا، اس کا قدر کرتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جس نے کام اپنا پورا کر لیا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، پورا پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں جاؤ میں ان سب کو بخش دیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔
مولا گناہوں سے ہم گناہ کرتے ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، پھر بھی مولا تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں مولا کریم، پھر بھی تو بخشنے والا بڑا میرا اپنے فضل و کرم سے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم میں جانے والے بہت کیے کام، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اپنی رحمت کی طرف دیکھ جو بخشش ہو ہماری، اپنی رحمت کی طرف دے جو بخشش ہو ہماری، ہمیں کیا دیکھتا ہے مولا، سخت گناہگار ہیں ہم۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا رہتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی رب معاف فرماتا ہے، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے کتنا مہربان ہے بندوں پر۔ پھر بھی ہم کبھی اللہ مبارک مہینے عطا فرمائے، کبھی رمضان شریف جیسا مبارک مہینہ، کبھی رمضان شریف میں شب قدر عطا فرمائے، پھر بھی اگر ہم محروم رہیں تو پھر کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ سستی نہیں کرنی، قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن کے ساتھ محبت کرو۔ قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا، جو احکامات لے کر آیا اس پر عمل کرو، انشاءاللہ دین و دنیا میں بیڑا۔ جو قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن تک کا علم بھی سیکھتا ہے، نہیں سمجھائی، قرآن صحیح خود پڑھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، تو وہ بھی بڑا خوش نصیب وہ لوگ ہیں، وہ کامیاب ہیں، عظیم کامیابی حاصل کرنے والے دین و دنیا میں وہ کامیاب ہیں جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ مگر آج ہر کوئی مسلمان جدھر بھی دیکھے ہر کوئی پریشان ہی نظر آتا ہے، اگر کوئی غریب ہے پھر بھی پریشان نظر آتا ہے، اگر کوئی امیر ہے پھر بھی پریشان، سمجھائی، کوئی سفیر ہے پھر بھی پریشان، ڈاکٹر ہے کوئی پھر بھی پریشان، حکیم ہے پھر بھی، MNA یا MP کوئی بھی ہے، جتنا بھی زیادہ مرتبہ اتنا زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ صرف اس لیے اللہ کی یاد سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ کی اطاعت فرمان برداری میں، بلکہ جو ہم رسمیں ادا کرتے ہیں وہ سکھوں اور ہندوؤں والی، ہم اپنی شادیوں کی طرف دیکھ لیں، شادیوں کے موقع پر کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا دیکھا کبھی نے کہ علماء سے جا کے پوچھ کر پھر سنت کے مطابق جس طرح حق بنتا ہے اس کے مطابق ہم شادی کریں؟ خوشی کرنے کا مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان خوشی کس طریقے سے کرے؟ کیا ناچ گانے کنجر کھانے سے کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، شکرانے کے نفل پڑھے، صدقہ خوشی میں اگر صدقہ خیرات کرے کہ ایک دوسرے کو مبارک دے اور خوش ہو، یا اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے بیٹا دیا، بیٹی دی، اور رزق بھی مولا کریم، مولا تو نے عطا کیا ہے، شکر ہے مولا تیرا۔ پھر بھی اللہ کو یاد کیا جائے، شادیوں کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کیا جائے، قرآن سنت سینے سے لگایا جائے، انشاءاللہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم قرآن سنت کو سینے سے لگائیں گے، قرآن سنت کو سمجھیں گے، قرآن سنت کے ساتھ محبت کریں گے، انشاءاللہ دین و دنیا میں بامراد ہو جائیں گے، باعظمت ہو جائیں گے، دین و دنیا میں کامیابیاں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ قبر میں بھی، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ، قیامت والے دن بھی اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ بات مزید سمجھانا چاہتا ہوں کہ آیا ہر کوئی پریشان کیوں ہے؟ آج ہر کوئی پریشان کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ قرآن سنت سے دور ہو چکے ہیں، غیروں کی رسمیں جو ہے غلط اپنے خوشیوں کے موقع پر وہ لازم کر رکھی ہیں، اور پریشانی کی وجہ، بڑی وجہ یہ ہے کہ در سے قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا
یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے 313 جنگ بدر، آپ جانتے ہیں نا، جنگ بدر میں 313 تعداد مسلمانوں کی جنگی سامان بھی بالکل قلیل مقدار میں، تو کافر ہزاروں کا لشکر اور جنگ لڑنا بھی جو جانتے تھے، چن کر جوان لائے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مگر اللہ کریم نے اسلام کی مدد کی، اسلام کو فتح عطا فرمائی اور باطل کو، کفار کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا اور ناکام ذلیل کر دیا۔ صرف اور صرف یہ وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو قرآن سنت کے ساتھ محبت، قرآن سنت پر عمل کرتے تھے۔ نہیں سمجھائی؟ آج بھی اگر ہم قرآن سنت سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ساری روئے زمین دنیا میں غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کفار نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کفار کا غلبہ کبھی مسلمان پر ہو سکتا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام عاشق رسول، وہ فرماتے تھے کہ میں نبی کریم کا سچا غلام ہونے کی وجہ سے کہ حضور کے بال مبارک ٹوپی مبارک میں ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں اکیلا 60,000 کافروں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا۔ آج بھی مسلمان نبی پاک کا سچا غلام بن جائے، سچا عاشق رسول بن جائے، ایک مسلمان سچا عاشق رسول بہت کچھ کر سکتا ہے، دین کا کام بہت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مار مٹنے والے ابھی دنیا میں مسلمان ہیں۔ نہیں سمجھائی؟ ابھی ختم نہیں ہوئے، بڑے بڑے نوجوان آج بھی حضور کی عزت کے لیے، مار مٹنے کے لیے، مرنے کے لیے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم یہ مبارک مہینہ ہم میں سے جا رہا ہے، دعا کیا کرو اللہ کریم پھر دوبارہ ہماری عمریں دراز کر دے، ایسے مبارک مہینوں کے حصول کے لیے، اور مبارک راتیں شب قدر جیسی راتیں، ان کے حصول کے لیے مولا ہماری عمریں دراز کر دے، پھر دوبارہ ہمیں زندگی میں رمضان شریف عطا فرمائی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ رمضان شریف میں جمعۃ المبارک جو آتا ہے، جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ نیز شب آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رمضان شریف میں کون سا دن ہے؟ جمعہ کا روز، شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو ہر گھڑی، رمضان شریف کے جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر، کتنا رحیم، کتنا کریم۔ پھر بھی ہم رمضان شریف کے فیوض و برکات سے محروم رہیں،
پھر بد نصیب ہی ہیں نا وہ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما اس جیسا بد نصیب محروم بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں جس کی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آیا پھر بھی وہ محروم رہا، پھر بھی وہ بخشش حاصل نہ کر سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور یہ بھی آقا نے فرمایا وہ بندہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے اپنے والدین کا بڑھاپا پایا، والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ وہ بھی بد نصیب ہے کہ جس کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو، وہ آقا کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا ہے اس پر مجھے بھی آپ کو عمل توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت یہ دعائیں کیا کرو مولا کریم ان بخشش یافتہ لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین وعلینا الی البلاغ۔